کھانا نہیں ہوا انشاءاللہ. کھجور اور زمزم کے پانی پر نکاح پڑھایا گیا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار اچھا رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. ابھی ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو کا کلپ دکھایا ہے. ایک نوجوان کی ایک بات ہے جو کہ ہمیں آپ نے بتانا ہے. ایک نوجوان جو بریلی شریف کے اندر ہے، اور اس نے اس دور کے اندر بھی ایک ایسا کام کیا ہے جس کو کہ ہمیں آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے. جس دور کے اندر لوگ بڑی بڑی ڈیمانڈیں اپنی شادی میں کر رہے ہوں، جس دور کے اندر لوگ جو ہے اپنے بیٹوں کی شادیوں میں اگر بیٹے کو پڑھایا ہے، اسے کچھ بنایا ہے، تو اس سب کا اخراجات بیٹی والوں سے وصول رہے ہوں، ایسے وقت میں کسی نوجوان نے ایسا کام کیا کہ نہ تو وہ بارات لے کے گیا اور نہ ہی کوئی جہیز اس نے لیا، بلکہ پانی اور کھجوروں پر ایک نکاح ہو جاتا ہے. اور جو ہے 2-4 خاتون ہیں جو کہ اس کی بداعیگی میں جاتی ہیں. میں ویڈیو اس کی آپ کو پوری دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اس دور کے اندر آپ جانیں کہ اس وقت میں ہم اور آپ ایسے معاشرے کے اندر جی رہے ہیں جس معاشرے کے اندر بچولیا کو جو ہے نا پہلے ہی سے تیار کر لیا جاتا ہے. پہلے ہی سے اسے تیار کر لیا جاتا ہے کہ جی ہمارا بیٹا اتنا پڑھا ہوا ہے، ہمارے بیٹے کا ایسا کاروبار ہے، اور ہم پر اتنی زمین آ رہی ہے، اور ہمارا بیٹا جو ہے اتنے پیسے کا مالک ہے، اور ہماری جو ہے اس اعتبار سے اتنے تک کی شادی ہو جائے. یعنی اپنی ڈیمانڈ بتائیں گے، وہ چاہے بلٹ بتائیں یا ویگنار بتائیں یا اس سے بھی اوپر کوئی سی گاڑی بتائیں، وہ ان کی اپنی ڈیمانڈ رہے گی. اب اسی لیول پر بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بیٹے کی پڑھائی میں 10 لاکھ 5 لاکھ روپے لگائے ہیں، تو وہ کس سے وصولا جائے گا؟ وہ اسی وقت میں تو لیا جائے گا. اپنے بیٹے کی پڑھائی کا اخراجات ابھی تو وصول کیا جائے گا. لیکن ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں ایک نوجوان نے دنیا کے تمام نوجوانوں کو دیکھیں کیا پیغام دیا ہے کہ ہمارے یہاں باراتوں کے اندر ایسے کھانوں کا انتظام ہوتا ہے. یقین جانیں کہ ایک شادی میں 20 طرح کے کھانوں کا انتظام ہوتا ہے، 10 طرح کے کھانوں کا انتظام ہوتا ہے. جائیے، کھائیے اور اپنے گھر پہ آئیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑا نام ہوگا ہمارا، 10 طرح کا 20 طرح کا کھانا ہم دیں گے، بڑے لوگ تعریف کریں گے ہماری. لیکن یہ لوگ جو ہے نا، یہ دنیا، یقیناً یہ دنیا ایسی ہے، آپ 20 طرح کا نہیں، آپ 50 طرح کا کھانا دے دیں، نہ جانے کتنے تو ایسے ہوں گے کہ وہیں پر یہ کہہ کے آ جائیں گے کہ ارے کیا ضرورت تھی اتنا کھانا، یہ کیا ضرورت تھی اتنا خرچ کرنے کی، اپنے حساب سے کر لیتے. اگر آپ 1-2 طرح کا کھانا دیں گے تب بھی لوگ بھر کے پیٹ ہی کھائیں گے، 10-20 طرح کا دیں گے تب بھی لوگ بھر کے پیٹ ہی کھائیں گے. اسے پھینکیں گے، بگاڑیں گے، اپنے گھر چلے آئیں گے. اور آج کل تو کھڑے ہو کر کھانا جو ہے نا، لوگوں نے اس کو بڑا فیشن دے دیا ہے، اور اسے بڑا عزت دی جاتی ہے. اس کھانے کو لوگ سمجھتے ہیں بڑا VIP اور بڑے لوگوں کا کام ہے. یہ کھاتے ہیں کھڑے ہو کر کے. لیکن میں نے دیکھا ہے نا، اس کھڑے کھانے میں جو کھڑا کھانا دیا جا رہا ہے، اس میں بھی طے تو پہلے کھڑا کر لیتے ہیں کہ ہم کھڑے کھانے کو کھائیں گے، اور اس کے بعد میں وہاں جا کر پنڈال میں پھر کرسیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. پلیٹ بھی اسی ہاتھ میں، چاول بھی اسی ہاتھ میں، سبزی بھی اسی ہاتھ میں، روٹی بھی اسی ہاتھ میں. کیسے کھائے گا آدمی؟ کیسے کھائے گا آدمی؟ پھر وہاں جا کر تلاش کرتا ہے کہ کوئی کرسی مل جائے، کوئی ٹیبل مل جائے. وہاں جا کر کے دیکھا پھر رہا ہے. پہلے تجھے شرم آئی تھی، پہلے تجھ سے نہیں کہا گیا کہ ہم ٹیبل والا کھانا لیں گے، بیٹھ کر کے کھانا لیں گے؟ ہم کیا ضرورت تھی کھڑے ہو کر کے کھانا لینے کی؟ لیکن نہیں، ہم نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ نبی کی سنت کو چھوڑیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی. سمجھ رہے ہیں نبی کی سنت کو چھوڑیں گے تو زمانہ ہماری قدر کرے گا، ہماری اہمیت جانے گا. ارے خاک اہمیت جانے گا تمہاری زمانہ تمہیں اپنے قدموں کی ٹھوکر کی دھول کی طرح بھی نہیں سمجھے گا اگر تم نبی کی سنت کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارو گے. آقا کی سنت کو چھوڑ کر اگر آپ آگے بڑھو گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے تباہی ہے، کامیابی نہیں ہے. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو اسی میں ہے جو قوم اپنے رہنما، اپنے لیڈر کی بات مانتی ہے، یقیناً وہ قوم کامیاب رہا کرتی ہے. اگر آج بھی ہم عہد کر لیں، اس بات کو مان لیں کہ ہم کھانا بیٹھ کر ہی دیں گے. دیکھیں، کوئی بھی چیز میں مانتا ہوں لڑکے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، لڑکے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. کوئی بھی چیز اگر لڑکا کہہ دے کہ میں کھانا بیٹھ کر لوں گا، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ نہیں جی ہم تو کھڑے سے کھانا دیں گے.
اگر لڑکا کہتے کہ میں اپنی بارات سمپل طریقے سے لے کر جاؤں گا، کوئی گانا باجا میری بارات میں نہیں ہوگا، کیونکہ دلہن میری آ رہی ہے، آپ لوگوں کو مطلب کیا ہے اس چیز سے، کیا کرنا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، بچے ہوں گے میرے ہوں گے، اور جو ہے اس گاجے باجے سے اگر فرق پڑے گا تو میری نسلوں پہ پڑے گا، آپ کو کیا ہے، آپ تو بجائیں گے اپنے گھر چلے جائیں گے، بہرحال یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے۔ قسم بخدا کوئی بھی آپ کے سامنے نہیں آ سکتا کہ ہاں ہمیں بجانا ہے، اگر لڑکا ارادہ کر لے تو۔ یہ ایک لڑکا ہی تو ہے جس کی میں ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو، پہلے آپ اس لڑکے کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور فیصلہ کریں کہ ایک اکیلے نوجوان نے دیکھیں کتنا پیارا کام کیا ہے۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک حادثہ ہوا تھا گجرات کے اندر، گجرات کے اندر نا ایک لڑکی تھی عائشہ، اس نے خودکشی کر لی تھی، اس وجہ سے اس کے ماں باپ دہیج نہ دے پائے شادی میں۔ تو یہ فیصلہ میں نے کیا کہ مجھے جو بھی نکاح کرنا ہے انشاءاللہ سادہ کرنا ہے، مسجد کے اندر کرنا ہے، اس میں بارات کو نہیں لے کے جانا ہے، اس میں جہیز بھی نہیں لینا ہے، چھوٹی کا کوئی کھانا نہیں ہوا انشاءاللہ۔ کھجور اور زمزم کے پانی پر نکاح پڑھایا گیا ہے۔ بدائی کے لیے گھر کی 2 یا 3 یا 4 لیڈیز چلی جائیں گی، جو بھی جائیں گی، اس سے زیادہ کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ سن لیا آپ نے، اس میں اس لڑکے کے نہ تو کوئی باپ کا رول ہے، نہ کوئی ماں کا، نہ کوئی کسی بہنوئی کا، نہ کسی بہن کا۔ کہتا ہے کہ میری اپنی خود کی مرضی تھی، میری اپنی خود کی منشا تھی کہ جب میں نے اس عائشہ کو دیکھا تھا جس کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جو کہ کہہ رہی تھی کہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ کبھی مجھے انسانوں کا چہرہ دوبارہ نہ دکھانا۔ 1 سے 2 سال پہلے کی بات ہے، وہ شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور وہ جو ہے ویڈیو بنا کر جو ہے ایک ندی میں کود کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ کس لیے؟ کہ اس کے باپ سے اپنے داماد کی ڈیمانڈیں پوری نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے اس بچی نے جان دے دی، کیونکہ اس کو وہ پریشان رکھ رہا تھا۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے بس اسی دن سے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی شادی سمپل سی کروں گا، نہ بارات لے کے جاؤں گا، نہ لڑکی والوں کے یہاں جا کر کے کوئی کھانا کھاؤں گا، اور بہت بغیر جہیز کے بڑی سمپل سی میں اپنی شادی کر لوں گا۔ اور اس نے وہی کیا جو اس نے فیصلہ کیا۔ یقیناً یہ فیصلہ اس کا خود اپنا فیصلہ ہے، کسی دوستوں کا، باپ کا، کسی کا فیصلہ نہیں ہے، اپنا فیصلہ ہے۔ تو اپنے فیصلے کو جو میں نے بتایا، لڑکا اگر اپنا فیصلہ خود کر لے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے اس کے فیصلے کو کیوں بدلے گی؟ کیونکہ شادی آپ کی ہونی ہے، آپ ہی کو فیصلہ لینا ہے۔ آپ اپنی شادی میں اگر گاجا باجا بجاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا فرق آپ کے دوستوں کی نسلوں پہ پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اثر دوستوں کی جہاں جو اولاد ہوگی اس پہ پڑے گا؟ اس کا فرق تو آپ ہی پہ پڑنا ہے، آپ کی نسلوں پہ پڑنا ہے، آپ کی اولاد پہ پڑنا ہے، آپ کے گھر پہ پڑنا ہے۔ آپ کو زمانے سے کیا لینا ہے؟ یہ دنیا تو وہ ہے نا، اس دنیا کے چکر میں نا کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، اس دنیا کے چکر میں انسان نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ کوئی کیا کہے گا، آپ کو اس سے غرض کیا ہے، کوئی کیا کہے گا؟ آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ دنیا کیا کہے گی، آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو یقیناً میرے آقا ناراض ہو جائیں گے، اور میں آقا کا امتی ہو کر اپنے آقا کو ناراض کروں، یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ یہ میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے آقا کو ناراض کروں۔ یقیناً آقا کو راضی کرنے کے لیے مسلمانوں نوجوانوں کام کرو۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا سے غرض کیا ہے؟ یہ دنیا تو وہ ہے، پیسے والوں کی دوست ہے۔ اگر آج ہی تم پر پیسہ ہے تو 1 نہیں 1000 آپ کے دوست بن جائیں گے، اور آج ہی آپ غربت میں پہنچ گئے تو 1 دوست بھی آپ کے آس پاس میں نظر نہیں آئے گا۔ اس دنیا کو چھوڑے، دنیا کے چکر میں نہ پڑیں، اللہ کی رضا کے لیے اور آقا کو راضی کرنے کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ آقا کی سنت کو اپنا کر کام کریں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، بعد مرنے کے بھی انشاءاللہ تعالی جنت ملے گی، اور دنیا میں کامیاب کامران اگر ہونا چاہتے ہو تو آقا کی سنتوں پہ عمل کر لو۔ اپنی شادیوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہو اور شادیوں کے بعد اپنی اولادوں کو اچھی تربیت اور انہیں اچھے باعمل دار بچے دیکھنا چاہتے ہو تو یقیناً اپنی شادیوں کے رواج کو بدلو، اپنی شادیوں کے دستور کو بدلو۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ خدا حافظ۔